السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں مسعود اظہر، آپ MA کے 313 آفیشیل چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ چند دنوں پہلے ہمارے گاؤں کے ایک نمبردار صاحب جو ہیں وہ فوت ہوئے۔ نمبردار کے بھائی تھے، تو وہ فوت ہوئے تو ہم نے جنازہ بھی پڑھا الحمدللہ، تو ان کے تدفین کے لیے قبرستان بھی گئے۔ جب وہاں پر ہم گئے تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، ہمارے بہت اچھے وہ دوست تھے جو فوت ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کی درجات کو بلند فرمائے۔ ہم جب وہاں پر تھے تو تدفین کے وقت ہم نے دیکھا کہ ان کے بچے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے تھے، وہ رو رہے تھے۔ تو بہت یقین کیجیے دکھ ہوا کہ یہ تو بس اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنے احکامات کے اوپر عمل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بنیں اور صحیح بندے بن کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کر سکیں۔ تو سامعین مکرم، میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ رو رہے ہیں، اپنے باپ کو دیکھ کر تڑپ رہے ہیں، ان کا باپ جو ہے اس دنیا سے جا رہا ہے، یا تو وہ پہلے سے چکا تھا لیکن ان کی میت وہاں پر پڑی ہوئی تھی، ان کا جسم اس دنیا کے اندر تھا اس وقت بھی۔ میں نے دیکھا کہ بچے جو ہے وہ بھاگ بھاگ کر واپس آتے ہیں باپ کی طرف، اور لوگ جو ہیں ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے، لوگ رو رہے تھے۔ ہماری آنکھوں سے بھی آنسو آئے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ایسا ہی ہونا ہے۔ بہت سے ایسے بچے ہیں جن کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، کسی کا والد چلا جاتا ہے، کسی کے دونوں چلے جاتے ہیں۔ تو جب یہ میں سارا معاملہ دیکھ رہا تھا تو میں نے اس وقت سوچا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا والد جو ہے ابھی فوت ہو چکا ہے، تو ابھی ان کو سنبھالنے والی ان کی الحمدللہ والدہ بھی زندہ ہے، ان کے باقی چاچو بھی ہیں، ان کے عزیز ماموں بھی ہیں، عزیز رشتہ دار بھی ہیں، اور بھی بہت سے ان کے رشتہ دار ہیں جو ان کو سنبھالنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے ان کا سنبھال سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو جو ہے وہ رزق دیتا ہے، کھلاتا پلاتا، ہر کسی کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ لیکن جب میں یہ سوچ رہا تھا تو اس وقت میرے دل کے اندر، میرے دماغ کے اندر یہ بات آئی کہ یار غزہ کے اندر فلسطینی جو بچے مسلمان وہاں پر شہید ہوئے ہیں، آج ان کی جنگ کو قریباً میرے خیال سے 5 ماہ جو ہے وہ ہو چکے ہیں، یا 5 ماہ ہونے کو ہیں، تو ہم لوگ دیکھتے ہی جا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ شروع کے اندر جب جنگ شروع ہوئی تو ہمارے مسلمانوں نے بہت کوششیں کی کہ ہمیں بائیکاٹ کر دینا چاہیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، بہت اچھا کیا۔ لیکن جب ہمارے مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ اب یہ تو ہماری عادت بن چکی ہے، یہ تو جنگ وہاں پر چلتی رہے گی، یہ ایسے سسٹم چلتے رہیں گے، تو ہمارے لوگوں نے جو تھوڑا بہت بائیکاٹ کیا تھا، جس کے ہمیں نتائج دیکھنے کو مل رہے تھے، وہ بھی جو ہے وہ ختم ہونے کو جو ہے وہ قریب آ چکے ہیں۔ ہمارے لوگوں نے تھوڑی دیر تک جو ہے وہ بائیکاٹ کیا، کچھ دنوں کے لیے بائیکاٹ کیا، تو ان کی جو ہے KFC والے، جتنے بھی میکڈونلڈ والے، جتنے بھی بڑے بڑے برانڈ ہیں جو اسرائیل کے ہیں، جو پاکستان کے اندر چل رہے ہیں، تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ باہر نکلنے کو آ رہی تھیں۔ انہوں نے اسلامک ٹچ لگانے کی بھی کوشش کی، اپنے پلازوں کے بعد انہوں نے کلمہ طیبہ لکھوایا، اور ہمارے مسلمان کچھ دیر کے لیے صبر نہیں کر سکے۔ انہیں پتہ چل گیا، انہیں معلوم ہوا کہ یہ ہماری عادت بن چکی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں وہاں پر یہ سوچ رہا تھا کہ یار ان کے والدین، یہ جو بچے ہیں، یہ ان کا میں خیال رکھوں گا، ہمارے اور باقی دوست احباب یہ ان کے گھر والے خیال رکھیں گے، لیکن فلسطین کے اندر جو بچے جو شہید ہوئے، جن کے والدین اس دنیا سے جو پردہ فرما چکی ہیں، وہ ان کا کون خیر خواہ ہوگا؟ ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ہمیں پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا کوئی اس کو پالنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن وہ چھوٹے چھوٹے بچے، آپ روزانہ ویڈیوز دیکھتے ہوں گے گروپوں کے اندر، واٹس ایپ کے اوپر آپ دیکھتے ہوں گے، ٹک ٹاک کے اوپر دیکھتے ہوں گے، آپ روزانہ ویڈیوز دیکھتے ہوں گے کہ مسلمانوں کے اوپر کتنی وہاں پر جو ہے بے رحمی سے، بے دردی سے ان کو شہید کیا جا رہا۔ تو اس وقت میں بڑا پریشان ہوا کہ یار ہمارے بچے ادھر یہ والے تو مطلب ہے کہ رو رہے ہیں، پریشان ہیں، لیکن ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، جن کے اوپر جو ہے وہ عرصہ دراز سے ان کے اوپر جو ہے وہ جنگ مسلط ہے، آج تک وہ جنگ کے اندر ہی ہیں، ان کا کون خیال کرے گا؟ ہم وہاں پر جا نہیں سکتے یار، کم از کم ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، یا ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، یار کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔
لیکن ہم نے اس چیز کو عادت بنا لیا. اب خبریں آ رہی ہیں کہ غزہ کو مکمل طور پر تقریباً جو ہے وہ تباہ کیا جا چکا ہے. وہاں پر عمارات جو ہیں وہ گر چکی ہیں. آپ نے تصویریں ویڈیوز دیکھی ہوں گی. لیکن ہمیں یار ایک بطور مسلمان ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے سوچنا چاہیے. کسی نہ کسی حد تک، کسی نہ کسی ذریعے تک، کسی نہ کسی لمٹ تک تو سوچنا چاہیے کہ ہمیں مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. یہ کب تک وہ ظلم سہتے رہیں گے؟ وہ تو آزاد ہیں لیکن ہم غلام ہیں. ہمیں لوگوں نے، بلکہ جن کی حکومتیں ہیں آج کل چل رہی ہیں، انہوں نے ہمیں ان چیزوں کے اندر لگا دیا ہے. PSL کے اندر لگایا ہوا ہے، سیاست کے جھنجھٹ کے اندر لگایا ہوا ہے، غلیظ سیاست کے اندر لگایا ہوا ہے، اور وہاں پر مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اور ہم ان کی خبر لینے کے لیے جو ہے وہ کوشش بھی نہیں کرتے. بس خبریں ہم سنتے رہتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو فتح کے اندر شامل ہونے والے ہیں. لیکن جب ظلم وہاں پر ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے لوگ ان کو جو ہے ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. خدارا اس بات کو سمجھیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ وہاں تک ہی محدود رہے گی تو یقین کر لیں آپ غلط سوچ رہے ہیں. میں نے بارہا کئی ویڈیوز کے اندر یہ بات کہی ہے. یہ جنگ ہم تک پہنچے گی، آپ تک پہنچے گی، میرے اوپر تک پہنچے گی. آپ کے بچوں کو اس طرح شہید کیا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا، آپ کو ذلیل کیا جائے گا. تو باتیں کرنے کو تو بہت ساری ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی ہمارے ذریعے سے مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایمانی غیرت عطا فرمائے. آمین ثم آمین.